شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس سورت کا شان نزول کی جگہ اس کے فضائل لکھے ہوئے ہیں کہ یہ سورت اللہ رب العزت کے ساتھ جھگڑتی ہے اپنے پڑھنے والے کے لیے۔ جھگڑالو سورت کا نام اس کو دیا گیا۔ قرآن کی تفسیر میں اس کی جو شان نزول ہے اس میں اس کے فضائل میں لکھا کہ اس کو جھگڑالو سورت کہا گیا کیونکہ یہ اللہ رب العزت سے جھگڑتی ہے اپنے پڑھنے والے کے لیے۔ جیسے ہی اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور دوسرے فرشتے آتے ہیں حساب کتاب کے لیے، تو یہ فوراً اپنے پر اس کے اوپر بچھا دیتی ہے اور ان کے ساتھ مکالمہ کرتی ہے، باقاعدہ لڑتی ہے۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہم سے کیوں لڑتی ہے، ہمیں تو اللہ کا حکم ہے کہ اس کو عذاب دیں۔ تو پھر وہ جب بہت زیادہ لڑائی کر کر کے تھک جاتے ہیں فرشتے کہ پر ہٹا تاکہ ہم اس کو عذاب دیں، تو وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں جا اللہ سے بات کر کے آ، شاید اللہ تیری سن لے اور ہمیں حکم نہ ہو تو ہم اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ وہ دوڑی ہوئی جاتی ہے اللہ کے پاس اور اللہ سے کہتی ہے یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ جس کے سینے میں ہوں اور جو مجھے ہر روز پڑھتا ہے اس کی تم مغفرت کرے گا، اگر تو اس بندے کی مغفرت نہیں کرتا تو مجھے قرآن سے نکال دے۔ اتنی بڑی بات جب وہ کرے گی تو اللہ پاک مسکرائیں گے اور اللہ کہیں گے جا اچھا تیرے پڑھنے والے کی میں نے مغفرت کر دی۔ وہ دوڑی دوڑی جائے گی اور جا کے جنت کا لباس لا کے اپنے میت کے پاس جائے گی اور قبر میں اسے کہے گی کہ یہ لباس اپنے پاس رکھو اور سکون کی نیند سو جا، جب قیامت آئے گی تو میں پھر تیرے پاس آؤں گی جب قبروں سے اٹھائے جاؤ گے اور تجھے جنت میں پہنچا کے تیرے جسم کو آؤں گی، تیری روح کو تو میں نے جنت میں پہنچوا دیا۔ تو یہ بڑی جھگڑالو صورت ہے، جو روزانہ اس کو عشاء کے بعد پڑھتا ہے یہ اس کی بہت ساتھ دیتی ہے یہ صورت۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ بہتر عمل لے کر آیا، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور بخشنے والا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں بات ہی ختم کر دی کہ تمہیں دنیا کی زندگی اس لیے نہیں دی گئی کہ کھیلو کودو ناچو گاؤ پیو اور واپس آ جاؤ، بلکہ اس لیے دی گئی لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمایا جائے، ایکم احسن عملا تم میں سے اچھے عمل، زیادہ عمل نہیں کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے پوری تسبیحاں 1000 2000 کی لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یا سلامو اور پتہ نہیں کیا کیا اوپر 1.25 لاکھ کا میں نے ختم کر دیا، 20 لاکھ کا کر دیا، لیکن ان کے خاندان میں معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ اگر ان معاملات کو پکڑ لے تو وہ کہیں کا بھی نہ رہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے زیادہ عمل کی یہاں پہ شرط نہیں رکھی، احسن عملا اچھے عمل کون میرے پاس لے کر آتا ہے ان کی قیمت لگاؤں گا، زیادہ عمال کی نہیں۔ یہیں پر اللہ کے نبی نے کہا کہ کئی لوگ قیامت والے دن ایسے آئیں گے جن کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، پہاڑوں جتنی نیکیاں کرنے میں کتنا ان کو ٹائم لگا ہوگا، لیکن وہ مفلس ہیں۔ اللہ کے نبی پھر کہہ رہے ہیں وہ غریب ہیں۔ اللہ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اتنی نیکیاں اور وہ غریب؟ تو اللہ کے نبی کہیں گے کسی سے زیادتی کی، کسی کا دل دکھایا، کسی کی زمین لے لی، کسی کا گھر لوٹ لیا، کسی کے ساتھ کوئی بھی ظلم کیا ہوگا تو وہ ان کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی، جن کے مظلوم کو، اور ان کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ تو یہ مفلس ہوگا قیامت والے دن کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا جس سے یہ اپنا بخشش کا ذریعہ کر لے۔ بظاہر حاجی صاحب کی تختی لگی ہوئی ہے کہ حاجی صاحب تھے، ہر سال حج ہو رہا ہے، ہر سال عمرہ ہو رہا ہے، جماعت والے گھروں میں جماعتیں آ رہی ہیں، لیکن اللہ نے قیمت لگانی ہے اچھے اعمال کی، زیادہ اعمال کی نہیں۔ ثم ارجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔
جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے، تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں کر پاؤ گے۔ اب پھر سے دوڑا کر دیکھو، کیا تمہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے، یعنی کوئی عیب نظر آ رہا ہے آسمان کے اندر؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں دوبارہ سے آسمان کی طرف اپنی نظریں اڑا کے دیکھو۔ فرق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز ایک خاص توازن اور ربط کے ساتھ پیدا فرمائی ہے۔ کہیں بھی آپ کو غیر موزنیت نظر نہیں آئے گی کہ یہ چیز یوں ہو جاتی، یہ چیز یوں ہو جاتی۔ ہر چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ربط ہے، ایک تعلق ہے، ایک اس کے ساتھ اس کا معاملہ جڑا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں قریب والا جو تمہیں نظر آتا ہے، 7واں آسمان، پہلا آسمان، دوسرا نہیں، جو تمہیں نظر آ رہا ہے قریب والا، اس کو ہم نے ستاروں کے ساتھ سجا رکھا ہے۔ اور ان کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ چراغوں سے مراد ستارے اور اجرام فلکی ہیں جو رات کے وقت سجاوٹ کا بھی ذریعہ بنتے ہیں، اور ان شیطانوں کو مارنے کا کام بھی کرتے ہیں، جو ہم نے پیچھے صورت میں پڑھا، جب وہ خبریں سننے جاتے ہیں اور ان کو ایک چنگاری لگتی ہے کہ ہمیں ماری گئی، تو وہ فرشتے مارتے بھی ہیں کہ ستارے توڑ توڑ کے ان کو مار بھی رہے ہوتے ہیں وہ ایک چنگاری سے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کا معاملہ کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی آواز اور جوش مارتی ہوگی۔ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ ایسا لگے گا جیسے وہ غصے کے مارے پھٹ جائے گی، یعنی اتنا غصہ ہوگا جہنم کو کہ اس کے اندر جیسے ہی کوئی جماعت ڈالے جائے گی، جیسے ہی کافروں کی یا گناہ گاروں کی کوئی بھی ایک کھیپ ڈالی جائے گی، ایسا اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ایسا لگے گا یہ غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ جب بھی اس میں کافروں کا کوئی گروہ پھینکا جائے گا تو اس کے محافظ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ ان سے پوچھا جائے گا قالوا بلا قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ وہ کہیں گے قالو کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، بلکہ ہمارے پاس آیا تھا، خبردار کرنے والا آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے تو کچھ نازل کیا ہی نہیں، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم بڑی بھاری گمراہی میں ہو۔ کہ ڈرانے والا وہ کہہ رہے ہیں آیا تھا، کسی نے ہمیں بتایا تھا کہ دنیا میں آئے ہو تو اس کا مقصد آخرت کی تیاری ہے، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا، ہم نے اس کی بات کو سیریسلی لیے ہی نہیں کہ اللہ کا کوئی پیغام ہمیں سنا رہا ہے یا کچھ، ہم نے اس کو ایک ٹائٹل دے دیا، یہ مولوی لوگ ہوتے ہی ایسے، ہمیں یہ خبر نہیں تھی کہ یہ اللہ کا پیغام لایا۔ اب وہ وہاں پہ یہ حجت قائم کر رہے ہیں قیامت میں۔ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير۔ پھر وہ کہیں گے، جب وہ کہیں گے داروغہ کہ تمہیں کوئی نہیں ڈرانے آیا، تم کیا کر رہے ہو، تم تو ایک گھٹیا عذاب میں آ گئے ہو، گندے عذاب میں پڑ گئے ہو، تو وہ کہیں گے اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور وہ کہیں گے اگر ہم سن لیا کرتے اور سمجھ لیا کرتے تو آج دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ پھر بتا رہے ہیں کہ فاعترفوا اعتراف سے نکلا ہے، فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہ کا اقرار کر لیں گے۔ اب چھپانے کو کچھ رہا ہی نہیں، جب انہیں کھلا کھلا دکھا دیا تم نے یہ گناہ کیے ہیں، یہ گناہ کیے ہیں، تو وہ اپنے گناہ کا خود اعتراف کر لیں گے۔
فسحقا لأصحاب السعیر، جب وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے غرض پھٹکار ہوگی ان کے اوپر اور یہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ ان الذین یخشون ربهم بالخوف بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اس کے برخلاف اللہ اب دوسرے لوگوں کے بتا رہے ہیں کہ جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بے شک مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ مجھے دیکھا نہیں ہے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں بالغیب ایمان لے آئے میرے اوپر تو وہ لوگ بڑا اجر ہے میرے پاس۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو، اس کو سارا علم ہے، وہ دلوں تک کی باتوں کا پورا علم رکھتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، بھلا جس نے پیدا کیا ہے وہی نہ جانے گا، وہ بہت باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا، یعنی بچھا دیا، لیول کر کے بچھا دیا، اوپر نیچے آگے پیچھے نہیں ہے، لہٰذا تم اس کے مونڈوں پہ چلو پھرو اور اس کا رزق کھاؤ، یعنی زمین کا، اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ یعنی زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے تصرف میں دے دی کہ ہم جیسے چاہیں ان سے کام لیں، لیکن ان کو استعمال کرتے وقت یہ مت بھولو کہ تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ میری زمین اور میری زمین کے پیچھے ہی قتل، غارت، دھوکے بازی، کیس اور پتہ نہیں کیا کیا، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ مت سمجھو یہ میں نے یہیں رہنا ہے، بلکہ ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے جہاں تمہیں نعمتوں کا حساب دینا ہوگا، لہٰذا یہاں کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی استعمال کرو۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو کر بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ ایک دم تھر تھرانے لگے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، لیکن بدعمالیوں کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی اللہ تمہیں عذاب دے سکتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ بس آخرت میں ہی سارا کچھ ہونا ہے، تم اس سے بے خوف ہو کے بیٹھ گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں بھی عذاب دے سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ انسان کو قارون کی طرح زمین میں دھنسا دیا جائے اور زمین تھر تھرانے لگے، جس کے نتیجے میں انسان کو اپنے اندر لے لے اور دھنستا چلا جائے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، یا کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو کے بیٹھے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسائے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں زمین میں دھسا سکتا ہوں تمہیں، اور میں تم پہ پتھروں کی بارش بھی برسا سکتا ہوں۔ یہ جو آج کل ویڈیوز وائرل کرتے ہیں بھائی یہاں فلانے شہر میں پتھروں کی بارش ہوئی، فلانے شہر میں پتھر برس رہے، تو اللہ کہہ رہا ہے میں یہ سب کر سکتا ہوں، میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا ان کے اوپر۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، اور کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ پروں کو پھیلاتے ہوتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں، ان کو خدائے رحمان کے سوا کون تھامے ہوئے ہے، یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ یعنی بعض اوقات پرندے تو اپنے پروں سے اڑ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم جیسے کچھ لاجک مانگنے والے لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ نے پر دیے ہیں تو اڑ رہے ہیں نا،
سم ٹائم اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وہ پر ان کے بالکل اسٹل سٹک ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی آسمان میں اڑ رہے ہوتے ہیں. کتنی دفعہ دیکھا کہ وہ بالکل ریلیکس اپنے پروں کو کر کے سٹک کر کے آسمان میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کو اس حالت میں پھر کون اڑا رہا ہے؟ اس حالت میں آسمان پہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ اگر تم اپنے سروں کے اوپر ہی آسمان کو ہی دیکھ لو کہ پرندوں سے سجا کر میں نے ان کو بغیر پروں کے بھی کھڑا کر دیا، تو یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، جانتا ہوں ہر چیز کو. امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. بھلا خدائے رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے؟ کافر لوگ تو نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی یہ کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے من گھڑت معبود ہماری مدد کر دیں گے، یہ تو بالکل دھوکے میں ہیں. امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور. اگر وہ اپنا رزق بند کر دے، اللہ اگر اپنا رزق بند کر دے تو بھلا کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے؟ اس کے باوجود وہ سرکشی اور بیزاری پر جمے ہوئے ہیں. کافروں کی ہی بات ہو رہی ہے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. یمشی کا مطلب ہوتا ہے چلنے والا. بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندھا چل رہا ہو وہ منزل تک زیادہ پہنچنے والا ہوگا یا وہ جو سیدھے راستے پہ سیدھا چل رہا ہو؟ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم لوگ شکر بہت تھوڑا کرتے ہو. قل هو الذی زرعکم فی الارض والیہ تحشرون. کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے پاس اکٹھا کر کے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. کون سا وعدہ؟ کہ قیامت کب آئے گی، آسمان کب اڑنا شروع ہوں گے، زمین کب پھٹے گی، سورج کب بے رنگ ہوگا. کافر بار بار اللہ کے نبی کو تنگ کیا کرتے تھے اور آخرت کا مذاق اڑاتے تھے. اور اگر آخرت کا عذاب برحق ہے تو اس میں دیر کیوں ہو رہی ہے، ابھی کیوں نہیں آ جاتی، بار بار کہتے تھے. تو اس پر اللہ پاک کہہ رہے کل انما العلم عند اللہ. کل کا مطلب ہے کہہ دو، انما العلم عند اللہ، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. اور میں تو بس صاف صاف طریقے پہ خبردار کرنے والا ہوں. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. پھر جب وہ اس قیامت کے عذاب کو پاس آتا دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کو تم مانگا کرتے تھے، یعنی جس کا بار بار مذاق اڑاتے تھے، یہ ہے وہ چیز. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. اے پیغمبر ان سے کہو کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ چاہے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے، دونوں صورتوں میں کافروں کو تو دردناک عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. بہت سے کافر یہ کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا دین ہی ختم ہو جائے گا، چنانچہ وہ آپ کی وفات کا انتظار کر رہے تھے. یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ چاہے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو ہلاک فرما دے یا ان پر رحم فرمائے یا فتح عطا فرمائے جیسا کہ اللہ کا وعدہ، لیکن اس سے تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم تو اپنا عذاب بھگتو گے ہی چاہے کچھ بھی ہو جائے. قل ارأیتم قل هو الرحمن آمنا به
وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ کہہ دو کہ وہ رحمان ہے، اس پر ایمان لائے ہیں ہم اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، چنانچہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ کہہ دو کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر کسی صبح تمہارا پانی نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں چشمے سے ابلتا ہوا پانی لا کر دے دے، یعنی کون ہے تمہیں جو چشمے سے ابلتا ہوا پانی لا کر دے۔ اگر اب دیکھ لے بورنگ کتنی سوکھی ہوئی ہے، کتنی ٹیکنالوجی کے باوجود بڑے بڑے ہم شہروں کے اندر پانی کو زمین سے نہیں نکال پا رہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ جب یہ بات طے ہے کہ پانی سمیت ہر چیز اللہ ہی کے قبضے میں ہے، تو آخر اس کے سوا کون ہے جو عبادت کا مستحق ہے، اور کون سی وجہ ہے جس کی بنا پر اس کی قدرت کا انکار کیا جائے۔ وہ انسانوں کو زندہ کرے گا، انہیں جزا یا سزا دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔